السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ارکان اسلام مسلم زندگی کی بنیاد ہیں اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کو پوری عقیدت کے ساتھ دیکھیں۔ جس طرح کسی عمارت میں مضبوط ستونوں کے بغیر استحکام نہیں ہوتا، اسی طرح مومن کا خدا کے ساتھ تعلق 5 ستونوں کی پابندی کے بغیر مذکور نہیں ہوتا۔ یہ ستون دوسرے تمام نیک اعمال اور خدا کی عبادت کے لیے بنیاد اور نقطۂ آغاز بناتے ہیں۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور حج۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت ناممکن رہے گی۔ اگرچہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان تو کہلاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ باقی ارکان پر بھی عمل پیرا ہو۔ نمبر 1 توحید و رسالت۔ توحید و رسالت کا اقرار اسلام کا پہلا رکن ہے، جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول توحید کہلاتا ہے، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، اولاد دینے والا، رزق پہنچانے والا اور نفع و نقصان کا وہی مالک ہے۔ حصہ دوم رسالت کہلاتا ہے، اور رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانہ میں انبیاء اور رسول بھیجے، اور یہ سلسلہ سیدنا آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 2 نماز۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3 روزہ۔ روزے مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک کے ایک مہینہ میں روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ ہر عاقل اور بالغ صحت مند مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھنے کا نام روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر روزہ رکھے، اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ روزہ رکھنے سے جفاکشی، صبر و تحمل اور نداروں سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی نشوونما اور پاک کرنا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں، ان پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تاکہ دولت معاشرے میں گردش کرے اور اس کے ذریعے نادار لوگوں کی بھی مدد ہو سکے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل میں غریب لوگوں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو عمدہ کر دو۔ نمبر 5 حج۔ حج ہر انسان پر جو صحت مند ہو اور مالی اعتبار سے اللہ کے گھر جانے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج پیدا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے 5 ستونوں پر عمل پیرا ہوں، تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔